بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ یہ حدیث نمبر 7 کی دعا ہے۔ روى البخاری و مسلم عن عائشہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول۔ امام بخاری اور امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم، اے اللہ بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں سستی کی، یعنی سستی سے پناہ مانگتا ہوں، اور بڑی عمر سے یعنی بے حد بڑھاپے سے، والمأسم والمغرم اور گناہ سے اور قرض سے، ومن فتنة القبر وعذاب القبر اور قبر کے فتنے سے اور عذاب قبر سے، ومن فتنة النار وعذاب النار اور جہنم کے فتنے سے اور جہنم کے عذاب سے، ومن شر فتنة الغنى اور مالداری کے برے فتنے سے، واعوذ بک من فتنة الفقر اور بے شک میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے فقیری کے فتنے سے، یعنی میں بالکل فقیر ہو جاؤں اس سے، واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال اور میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں مسیح دجال کے فتنے سے، اللہم اغسل انی، اے اللہ دھو دے مجھ سے خطایا میرے گناہوں کو، بماء الثلج والبرد برف کے پانی سے اور برف کے اولوں سے، ونقی قلبی اور صاف کر دے میرے دل کو، من الخطایا گناہوں سے، کما نقیت الثوب الابید من الدنس جس طرح تو نے صاف کیا ہے سفید کپڑے کو میل کچیل سے، گندگی اور مٹی سے، وباعد بینی وبین خطایایا اور دور کر دے میرے درمیان اور میرے گناہوں کے درمیان ایسی دوری کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب جس طرح تو نے دوری کر دی ہے مشرق اور مغرب کے درمیان، اتنی دوری کر دی۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ عظیم دعاؤں میں سے ہیں جس دعا کے ساتھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، اور یہ دعا مشتمل ہے یعنی شامل ہے 11 پناہوں پر، یعنی 11 چیزوں سے پناہ اس دعا میں شامل ہے، اور 3 اور باتوں کی اس میں دعا ہے۔ تو رہی بات جن سے پناہ مانگی گئی ہے اس دعا کے اندر، تو ان میں سے پہلی ہے اللہم انی اعوذ بک من الکسل، اور یہاں پر ہے نفس جو ہے وہ بالکل بھاری ہو جائے، اور نفس جو ہے انسان کا سست ہو جائے، طاقت ہو لیکن سستی آ جائے اور عمل نہ کر سکے۔ اس کے بعد دوسرا ہے حرم، اور اس سے مراد ہے اس کی پناہ مطلب اتنی بڑی عمر ہو جائے کہ انسان جو ہے اپنی عقل ہی کھو بیٹھے اور اس کے اعضاء کام کرنا چھوڑ دیں، اس کی سمجھ چلی جائے، تو ایسی عمر سے بھی پناہ، یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز سے پناہ ہے مأسم، یعنی ایسی چیزیں جو گناہ کو واجب کر دیں یا گناہ کا سبب بن جائیں، مطلب کہ گناہ سے پناہ، اور جو چیزیں گناہ میں سبب بنتی ہیں چاہے وہ وقت سے تعلق رکھتی ہوں یا جو وہ جگہ سے تعلق رکھتی ہوں، ان تینوں چیزوں سے پناہ۔ اس کے بعد چوتھی جو چیز ہے والمغرم، یعنی قرض انسان پر لازم ہوتا ہے اس کا ادا کرنا، تو اس سے بھی جو ہے وہ پناہ ہے اس دعا کے اندر۔ تو جو مأثم ہے یعنی گناہ یا جو چیزیں گناہ کو داخل کر دیتی ہیں، یہ اس سے پناہ، اور یہ عموماً اللہ کے حق میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اور مغرم جو ہے یہ اس میں اشارہ ہے بندے کے مخلوق کے حقوق پر، تو مأثم جو ہے یہ آخرت کا خسارہ واجب کر دیتا ہے، اور مغرم جو ہے یہ دنیا کا خسارہ۔ اور حدیث میں بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ اتنی زیادہ جو ہے پناہ مانگتے ہیں قرض سے، تو آپ نے فرمایا بے شک آدمی جب قرض میں آ جاتا ہے تو پھر جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کر دیتا ہے، مطلب اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے زیادہ پناہ مانگتے تھے، کیونکہ قرض میں بسا اوقات انسان جو ہے وہ جو اس پر واجب ہوتا ہے قرض، اور اس میں تاخیر ہو جاتی ہے، دیر ہو جاتی ہے، کافی وقت گزر جاتا ہے، اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں دینے کے لیے، تو جب مانگنے والے اسے آتے ہیں اور اس کو جو ہے بار بار اسے وہ طلب کرتے ہیں اپنا حق وصول کرنے کے لیے، بسا اوقات اس کو ڈانٹتے ہیں، تو بسا اوقات انسان جو ہے جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آدمی کبھی قرض میں جھوٹ بول دیتا ہے اور وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اس لیے جو ہے وہ اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ تو بسا اوقات جس پر قرض ہو جاتا ہے زیادہ تو مہلت مانگتا ہے مہینے کی، 2 مہینوں کی، 3 مہینوں کی، جب وقت گزر جاتا ہے تو وہ وعدہ کرتا ہے اور پورا نہیں کر پاتا، اس کی حرص ہوتی ہے کہ وہ یعنی اس بندے سے ہی ملاقات نہ کرے، فون پر بات نہیں کر سکتا، اسی طرح کبھی
اگر وہ دروازے پہ آتا ہے تو دروازہ نہیں کھولتا اس کے لیے، کیونکہ یہ جو ہے بڑی پریشانی ہے قرض کی، تو لہٰذا یہ ایک بڑا پریشانی کا باعث ہوتا ہے، اس لیے اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو مسلمان کے لیے یہ بات لائق نہیں کہ قرض طلب کرے الا یہ کہ بالکل مجبور ہو اور پکا ارادہ ہو دینے کا، اور اللہ تعالیٰ جب بندے سے جانتا ہے اس کی سچائی، اس کی خیر خواہی اور اس کی حرص یعنی ادا کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض بھی ادا کر دیتا ہے، جیسا کہ حدیث بخاری میں ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے مال لیتا ہے اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ اسے ادا کرے گا یعنی دوبارہ ان کو دے دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ادا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کا قرض یہ ادا کر دے گا، اور جو لوگوں سے مال لیتا ہے اور اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کھا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح وہ دوسروں کے مال کو تباہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تباہ کر دے گا۔ تو اس لیے جو معاملہ ہے وہ بڑا خطرناک ہے اس قرض کے اندر۔ اور حتیٰ کہ شہید جب فوت ہوتا ہے، شہید جب شہید ہو جاتا ہے، اس کی وفات ہوتی ہے دنیا میں، شہادت نصیب ہوتی ہے، تو اس کی سب چیزیں معاف ہو جاتی ہیں لیکن قرض معاف نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنازہ پڑھتے تھے تو سوال کرتے صحابہ کرام سے کہ اس پر قرض تو نہیں؟ اگر نہیں ہوتا تو آپ نماز پڑھاتے، اگر ہوتا قرض تو آپ فرماتے اپنے بھائی پر تم نماز پڑھو۔ پھر اگر کوئی صحابی کہتا کہ اللہ کے رسول میں اس کا ذمہ لیتا ہوں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا لیتے تھے۔ پھر اسلام میں جب زیادہ مال غنیمت آیا اور زیادہ یہ سب فتوحات ہوئی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ دیتے تھے اور بیت المال سے اس کا قرض ادا کر دیتے تھے۔ اس میں پانچویں جو چیز ہے وہ فتنہ قبر ہے، اور وہ ہے دو فرشتوں کا قبر میں سوال، کیونکہ انسانوں کا جو ہے آزمائش ہوتی ہے قبروں میں، اس سے کہا جاتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تو اللہ تعالیٰ ثابت رکھتا ہے اس سوال پر یعنی ثابت قول کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی۔ تو مومن کہتا ہے میرا رب ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، والاسلام دینی، اور اسلام میرا دین ہے، و محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہیں۔ اور جو دنیا میں صحیح زندگی نہیں گزارتا، اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت نہیں کرتا، شک میں ہوتا ہے، تو وہ قبر میں یہ کہتا ہے ہا لا ادری سمعت الناس یقولون شیئا فقلت، ہائے ہائے مجھے نہیں پتہ، جس طرح لوگ کہتے تھے میں بھی ایسے کہتا تھا۔ پھر اسے مارا جاتا ہے بڑے جو ہے وہ لوہے کے ساتھ، پھر وہ آواز نکالتا ہے، بڑی چیخ نکالتا ہے، ہر چیز اس کی چیخ سنتی ہے سوائے انسان کے، اگر انسان سنے وہ چیخ تو انسان جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے۔ تو یہ بڑا فتنہ ہے قبر کے اندر، سوال و جواب، تو اس سے ہم پناہ مانگا کریں۔ پھر جو یا تو قبر میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں یا عذاب ہی عذاب ہے، یہاں تک کہ جا کے قیامت قائم ہو، پھر جو روحیں جو ہے وہ دوبارہ اسی جسم کے اندر واپس آ جاتی ہیں اور قیامت قائم ہو جائے گی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد چھٹی چیز ہے جو عذاب قبر، اور وہ ہے جو سوال کا جواب نہیں دیتا تو اس کو وہاں سے عذاب شروع ہو جاتا ہے، یعنی بڑے جو لوہے کے ساتھ اسے مارا جاتا ہے، اس کے بعد جہنم کا جو ہے وہ بستر اور جہنم کا لباس، جہنم کا دروازہ، یہ سب قبر میں اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ساتویں چیز ہے فتنۃ النار، اور وہ ہے یعنی فرشتوں کا سوال ڈانٹ کے اعتبار سے اور اس کی رسوائی کے اعتبار سے اسے سوال، جس میں اشارہ ہے کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر، جب بھی کوئی لشکر جہنم میں پھینکا جائے گا تو اس کے جو ہے وہ جہنم کے جو فرشتے ہیں وہ ان سے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو یہ آگ کا جو فتنہ ہے۔ اور آٹھویں چیز عذاب النار، جو بہت بڑا عذاب ہے جہنم کا اور ہمیشہ کا عذاب، تو جہنم کے عذاب سے بھی پناہ، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا دے، مجھے نجات دے دے۔ تو یہ جو ہے وہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے کہا اگر تو سوال کرے اللہ سے یہ کہ اللہ تعالیٰ تجھے عافیت دے دے آگ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے، تو یہ تیرے لیے بہت بہت بہتر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے عذاب النار سے۔ اور اس میں جو نویں چیز ہے وہ یعنی ومن شر فتنۃ الغنی، مال کی جو ہے وہ یعنی شر سے، اس کے فتنے سے، جس کی وجہ سے مال کی وجہ سے جو حاصل ہوتا ہے گناہ، یعنی ایک اکڑ ہوتی ہے، اور جو ہے بخیلی، تکبر، اور مال کو ادا نہ کرنا، اس کا حق نہیں نکالنا، زکوٰۃ وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ فتنہ ہے مال کے اندر۔ اور 10ویں چیز ہے فقیری سے جو ہے وہ پناہ، یعنی بالکل ایسا انسان جو ہے وہ فقیر ہو جائے، یعنی ایسی فقیری جس کی وجہ سے کسی حرام میں بندہ واقع ہو جائے، یعنی جیسے چوری وغیرہ یا اور چیزیں ہیں، تو اس طرح کی فقیری سے، یا ایسی فقیری پر وہ دل سے اپنے رب پر ناراض ہو جائے یا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جائے جس کے اندر صبر ہی نہیں ہے، تو ایسی فقیری سے پناہ ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی فقیری میں یعنی ایسا فتنہ ہے جس سے مطلب کہ بندہ ناراض ہو جائے اپنے رب پر، یا صبر نہ ہو اس میں، یا حرام میں واقع ہو جائے، یا کسی شبہ میں جو ہے ایسے مال میں جو اس میں شبہ ہو اس میں واقع ہو جائے، تو اس سے پناہ ہے۔ اور یعنی مالداری کے فتنے سے، مطلب کہ اس میں اگر اکڑ آ جائے، تکبر آ جائے، بخیلی آ جائے، اس کے حق ادا نہ کر سکے، اس کو خرچ نہ کرے، اس میں اسراف کر دے اور باطل میں اس کو جو ہے وہ خرچ کرتا جائے، تو ان دونوں سے جو ہے وہ پناہ ہے اس دعا کے اندر۔ اسی طرح امام ابن بطال رحمہ اللہ، ان کا بھی قول ہے کہ
یعنی مال کے فتنے سے، کیونکہ اس میں جو ہے وہ تکبر کی وجہ سے یا اسراف کی وجہ سے جو ہے خرچ کرنے میں اسراف ہو، یا جن چیزوں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے ان میں خرچ کیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے حقوق روکے جاتے ہیں، یا جو ہے وہ ایسے اور فتنے، اور فقیری کے فتنے جیسے صبر نہ رہے انسان میں، ناراض ہو جائے اللہ تعالیٰ پر، تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ اس کے بعد 11ویں جو اس میں پناہ ہے وہ ہے مسیح دجال کے فتنے سے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا کے اندر۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا تھا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بے شک نہیں ہے کوئی فتنہ زمین میں جب سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو دنیا میں بھیجا ہے، مسیح دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ۔ اور امام شوکانی نے کہا کہ مسیح دجال کا فتنہ یہ ہے جو زمین پہ اس کے ہاتھوں پر ظاہر ہوگا، جس سے بہت سے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہو جائیں گے، جن کا ایمان کمزور ہو جائے گا، جس طرح اس میں کافی احادیث میں اشارہ ہے۔ تو یہ 11 چیزیں تھیں، اور باقی جو 3 دعائیں تھیں اس حدیث کے اندر، تو پہلی یہ دعا تھی کہ اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، یعنی برف کے پانی کے ساتھ اور برف کے اولوں کے ساتھ، تو اس کے ساتھ یہ دعا تھی۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو اس حدیث کے اندر ذکر ہے، یعنی ٹھنڈے جو برف کے پانی سے اور اولوں سے، تو گناہ جو ہے ان میں ایک گرمی ہوتی ہے، ان میں جلن ہوتی ہے، تو اس کے مقابلے میں جو ہے برف کے ٹھنڈے پانی اور اولوں سے تو یہ زیادہ جو ہے صفائی کا باعث ہے، کیونکہ ٹھنڈے پانی میں جو ہے قوت ہوتی ہے جسم کے اندر، جسم کے لیے قوت ہوتی ہے جو گرم میں نہیں ہوتی ہے۔ پھر کہا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے میں نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بارے میں کہ اللہ میرے گناہوں کو دھو دے، یعنی پانی کے ساتھ اور برف کے ساتھ اور برف کے اولوں کے ساتھ، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ تو شیخ الاسلام نے کہا کہ گناہ جو ہیں وہ دل میں گرمی اور دل میں نجاست اور کمزوری پیدا کرتے ہیں، تو دل جو ہے وہ ڈھیلا ہو جاتا ہے، اور اس میں جو ہے یعنی شہوت کی آگ جلتی ہے، اور اس سے جو ہے ناپاک یہ گناہ ناپاک کر دیتے ہیں، کیونکہ گناہ اور خطائیں جو ہیں وہ لکڑیوں کی مانند ہیں، جیسے لکڑیاں آگ جلاتی ہیں اور اس میں آگ جلتی ہے، تو اس لیے جتنے زیادہ گناہ ہوں گے تو آگ کی جو ہے وہ دل کی جو آگ ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ بڑھے گی، اور دل اتنا کمزور ہوگا، اور جو ہے وہ پانی ہے وہ اس آگ کو بجھا دیتا ہے اور اس گندگی کو صاف کر دیتا ہے، اور جب پانی بالکل ٹھنڈا ہو تو جسم کو یعنی اور جو ہے وہ قوت اور پختگی دیتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر برف ہو اور برف کے اولے ہوں تو یہ زیادہ اور جو ہے وہ اس ٹھنڈ میں جسم کے لیے جو ہے وہ سلامتی اور قوت کا باعث ہوتا ہے، تو اس سے گناہوں کا اثر جو ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری اس کے اندر جو دوسری جو دعا تھی وہ نقی قلبی من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس، یعنی میرے دل کو صاف کر دے گناہوں سے جس طرح سفید کپڑا ہوتا ہے، تو اس میں تشبیہ ہے سفید کپڑے کی، کیونکہ اس میں اگر تھوڑا بھی اثر ہو تو وہ نظر آتا ہے دوسرے کپڑوں کے علاوہ، تو اس طرح میرے جو ہے وہ دل کو جو بالکل صاف کر دے، اس پہ کوئی گناہ کا اثر نہ رہے۔ اور تیسری جو اس میں دعا ہے، اور میرے گناہوں کے درمیان اور میرے درمیان اتنی دوری کر دے جس طرح مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہے، یعنی ان گناہوں کو مٹا دے بالکل، اور ان پر پکڑ میری نہ کر، اور جو گناہ نہیں ہوئے ابھی مجھ سے ان سے مجھے بچا دے۔ اور اس کی مشابہت یعنی مشرق و مغرب کے درمیان، یعنی یہ ایک مبالغہ ہے، یعنی اللہ جس طرح مشرق و مغرب اکٹھے نہیں ہو سکتے اتنے دور ہیں، اس طرح مجھے بھی گناہوں سے دور کر دے، کیونکہ مشرق و مغرب کا ملنا ناممکن ہے، تو اسی طرح مجھے بھی جو ہے ان گناہوں سے جو بالکل دور کر دے۔ امام کرمانی کہتے ہیں رحمہ اللہ ان دعاؤں میں اشارہ ہے یعنی تینوں زمانوں کی طرف، یعنی اس دعا میں اشارہ ہے تینوں جو ہے وہ زمانوں کی طرف، مطلب کہ مستقبل کے اور جو گناہ اور جو ہے وہ حال کے دوران اور جو ماضی میں ہوئے، یہ سب کی پناہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس دعا کو کثرت سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔